اللہ تبارک و تعالی ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ قابل احترام حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، اگر ہم میں سے کسی کا تعلق سوشل میڈیا سے ہوگا تو ہم میں سے ہر کوئی جس کا تعلق سوشل میڈیا سے ہو وہ جانتا ہوگا کہ آج فلسطینی مسلمانوں کی حالت بہت نازک ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ہر دن بمباری ہو رہی ہے، یہاں تک کہ اسرائیل نے ہاسپٹلز پر بھی بمباری کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں معصوم بچے اور عورتیں ماری جا رہی ہیں، کاٹی جا رہی ہیں، معصوم بچوں اور عورتوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ آج ہمارا فلسطینی مسلمان بہت پریشان ہے، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں، ان کے پاس سکون و اطمینان کے ساتھ جینے کے لیے موقع نہیں۔ اس صورتحال سے ہمارا فلسطینی بھائی گزر رہا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، مختصر وقت میں فلسطینی مسلمانوں کے سلسلے میں پوری دنیا کے مسلمانوں پر ہم اور آپ پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس سلسلے میں کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں رکھوں گا۔ حاضرین جمعہ، سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ان حالات میں ہر مسلمان کی یہ بنتی ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، چاہے مرد ہو یا عورت، فلسطین کے سرزمین کی اہمیت کو جانے، مسجد اقصیٰ کے مقام اور مرتبے کو جانے، مسجد اقصیٰ کی فضیلتوں کو سمجھے، اس لیے کہ فلسطین کی سرزمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس سرزمین کہا ہے۔ یہ فلسطین کی سرزمین ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر و نشر کا معاملہ اسی فلسطین کی سرزمین میں ہوگا، اسی فلسطین کی سرزمین میں لوگوں کا قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، میدان محشر اسی فلسطین کی سرزمین میں قائم ہوگا۔ اور یہ فلسطین کی سرزمین، جس سرزمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اور دنیا کے اعتبار سے مبارک بنایا ہے، یہ سرزمین فلسطین جہاں دنیا کے اعتبار سے بڑی بابرکت زمین ہے، مبارک زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ اللہ نے فرمایا مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جو فلسطین کی سرزمین ہے، اس سرزمین کو ہم نے مبارک سرزمین بنایا ہے۔ مفسرین نے لکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین کی فلسطین میں بہت سارے قسم کے پھل اگائے، بہت سارے درخت اگائے۔ دنیا کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلسطین کی سرزمین کو مبارک بنایا، وہاں دنیا کے اعتبار سے بہت سارے خزانوں کو پیدا فرمایا۔ اور یہ سرزمین فلسطین جہاں دنیا کے اعتبار سے مبارک، وہیں دین کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو مبارک بنایا ہے۔ اور اس فلسطین کی سرزمین کے دینی اعتبار سے مبارک ہونے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اس فلسطین کی سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسجد رکھا جسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔
جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، یہ مسجد اقصی یہ اسلام کی نظر میں بہت مقام والی مسجد ہے، اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اس مسجد کے مقام و مرتبے کو سمجھنا ہم میں سے ہر مسلمان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے. حضرات، یہی وہ بیت المقدس جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تھا. یہی وہ بیت المقدس مسجد اقصی جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس مسجد میں نماز پڑھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مسجد میں نماز پڑھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مسجد میں نماز پڑھی. یہاں تک کہ صحیح حدیث میں آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد اقصی کے اندر سارے انبیاء کی امامت کرائی ہے. یہ مسجد اقصی یہ انبیاء کا مصلی ہے، یہ انبیاء کی مسجد ہے، یہ سرزمین فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے. یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی کو دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. دنیا کے اندر صرف 3 ایسی مسجدیں ہیں جہاں آدمی ثواب کی نیت سے سفر کر کے جا سکتا ہے. صرف 3 ہی مساجد ہیں. ایک مسجد حرام جو مکہ المکرمہ کے اندر ہے، دوسری مسجد نبوی جو مدینہ المنورہ کے اندر ہے، اور تیسری مسجد اقصی جو فلسطین کی سرزمین میں قدس میں موجود ہے. یہ 3 مساجد ہیں جہاں پہ ایک مسلمان ثواب کی نیت سے، اجر و ثواب کے مقصد سے سفر کر کے جا سکتا ہے. ان تینوں مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا بدعت ہے، حرام ہے. میرے بھائیوں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام کو مقام دیا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد نبوی کو وہ مقام دیا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی کو بھی وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. حضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی میں ایک نماز کوئی بندے مومن اور مسلمان مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھتا ہے، اس ایک نماز کا ثواب دوسری مسجدوں میں 250 نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے. 250 نمازوں کا ثواب، 250 نمازوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد اقصی میں پڑھنے سے عطا فرماتا ہے. کتنا مقام عطا کیا مسجد اقصی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے. آپ کی یہ ایک نماز جو مسجد اقصی میں ادا ہوتی ہے، دوسری مسجدوں میں 250 نمازوں کے برابر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے. حضرات، اسلامی شریعت نے مسجد اقصی کو یہ مقام بھی دیا کہ اس مسجد میں جو کوئی بندے مومن اور مسلمان نماز ادا کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو نئے سرے سے بنانے سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 3 دعائیں کی. سب سے پہلی دعا سلیمان نے یہ کی کہ اے اللہ، میں جو بھی اس سرزمین میں حکم جو فیصلہ کروں میرا فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو، میرا کوئی بھی فیصلہ تیرے فیصلے کے خلاف نہ ہو. جو بھی میں فیصلہ کروں اے اللہ میرا فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا. دوسری دعا سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ اے اللہ جو حکومت اللہ تو جو مجھے عطا فرمایا ہے اس طرح کی حکومت میرے بعد تو کسی کو عطا نہ کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان کی اس دعا کو بھی قبول فرمائی. سلیمان علیہ السلام نے تیسری دعا اللہ سے یہ مانگی اے پروردگارا، کوئی بھی بندے مومن اور مسلمان
اس مسجد اقصی میں آ کر نماز پڑھ لے، اے اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے، بالکل ایسے شخص کو گناہوں سے ویسے ہی پاک و صاف بنا دے جس طریقے سے ایک بچہ ماں کی پیٹ سے جنم لیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس بات کی اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سلیمان علیہ السلام کی تیسری دعا کو بھی قبول کر لے گا۔ میرے بھائیوں، یہ مقام مسجد اقصی کو حاصل ہے۔ یہ مسجد اقصی جو مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ ہے، کعبۃ اللہ سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت اور مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لانے کے بعد تقریباً 16 اور 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف یعنی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھی۔ معلوم یہ ہوا یہ مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ ہے۔ مسلمان بھائیوں، یہ مسجد اقصی کا مقام ہے، یہ فلسطین کے سرزمین کا مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس مقام کو سمجھنا، بیت المقدس کے مرتبے کو سمجھنا، مسجد اقصی کا احترام کو جاننا، یہ ہم میں سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، مسجد اقصی کا مقام اور مرتبہ یہ کوئی دوسرا ٹاپک نہیں ہے، یہ فلسطین ہمارے ملک میں نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ دنیا میں پائے جانے والے ہر علاقے کے مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے وہ مسجد حرام سے محبت کرتا ہے، جس طریقے سے وہ مسجد نبوی سے محبت کرتا ہے، ویسے ہی وہ مسجد اقصی سے بھی محبت رکھے، مسجد اقصی کے مقام اور مرتبے کو یاد رکھے اور اس کو سمجھے۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے مسلمانوں کی۔ اور دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ موجودہ حالات کے تناظر میں دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان اس حقیقت کو جانے، اس حقیقت کو سمجھے کہ مسجد اقصی کا مسئلہ، بیت المقدس کا مقدس کا مسئلہ یہ صرف عرب قوم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف عرب قوم کا نہیں، یہ دنیا میں پائے جانے والے تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ آج اگر یہودی مسجد اقصی پر قبضہ کیا ہوا ہے، مسجد اقصی سے مسلمانوں کو روک رہا ہے، مسجد اقصی کی زیارتوں سے مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے، تو پھر مسجد اقصی کا مسئلہ صرف عرب قوم کا مسئلہ نہیں بلکہ دنیا میں پائے جانے والے تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ آج یہودی دنیا والوں کے سامنے یہ تصور دیتے ہیں کہ فلسطین کی سرزمین کا مسئلہ، مسجد اقصی کا مسئلہ یہ دوسرے مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ ہمارا اور عرب قوم کا مسئلہ ہے، یہ جھگڑا ہمارا اور عرب قوم کا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہودی سب سے بڑی بدترین قوم ہے، جھوٹی قوم ہے جو دنیا والوں کو دھوکہ دیتی ہے کہ مسجد اقصی کا مسئلہ سارے مسلمانوں کا نہیں بلکہ صرف عرب قوم کا ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے، جس طریقے سے مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر رکھا گیا، بالکل اسی طرح ہر مسلمان کے لیے یہ بتایا گیا کہ کوئی مسلمان مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھتا ہے تو 250 نمازوں کا ثواب اسے ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جا کر نماز پڑھنا، یہ 250 نمازوں کا ثواب حاصل کرنا کہ کسی ہر مسلمان کا حق نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا حق ہے۔ ثواب کی نیت سے مسجد اقصی کی زیارت کرنا، جس طریقے سے ماشاءاللہ لوگ مسجد حرام جا کر زیارت کرتے ہیں، مسجد نبوی جا کر زیارت کرتے ہیں، لیکن دنیا کے مسلمان مسجد اقصی نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہودیوں نے مسلمانوں کو روکا۔ جس طریقے سے مسجد حرام اور مسجد نبوی پر ہر مسلمان کا حق ہے، اسی طرح مسجد اقصی پر بھی دنیا کے ہر مسلمان کا حق ہے
کہ وہ مسجد اقصی کو جا سکتا ہے، زیارت کر سکتا ہے، اس کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اس حیثیت سے میرے بھائیوں، مسجد اقصی کا یہ مسئلہ، یہ قضیہ، یہ دنیا کی ساری مسلمانوں کا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ہماری دوسری بڑی ذمہ داری ہے۔ حاضرین گرامی، تیسری بڑی ذمہ داری فلسطین اور بیت المقدس کے حوالے سے دنیا کے مسلمانوں کی یہ ہے، ہماری آنے والی جو نسل ہے، ہماری آنے والے جو بچے ہیں، ہماری آنے والا جو جنریشن ہے، ان بچوں اور ان جنریشن کے دل و دماغ کے اندر مسجد اقصی کی محبت کو پیدا کیا جائے۔ جس طریقے سے ہم مسجد حرام اور مسجد نبوی کے مقام اور مرتبے کو بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں کی زیارت کرنے سے ثواب ملتا ہے، وہاں بڑا ثواب اللہ نے رکھا ہے، بالکل اسی طرح مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے آنے والی نسل کو، آنے والی قوم کو، آنے والے جنریشن کے دل و دماغ کے اندر مسجد اقصی کے مسئلے کو بتایا جائے کہ یہ مسجد اقصی کا حق سارے مسلمانوں کے لیے ہے، اس مسجد اقصی پر سارے مسلمانوں کا حق ہے، اور اس مسجد سے محبت، اس مسجد کا احترام ہم اور آپ کے ایمان کی دلیل ہے، ہم اور آپ کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ یہ سبق، یہ پیغام ہم آنے والی نسلوں کے دلوں میں پیدا کریں، ہم بچوں کے دل و دماغ کے اندر مسجد اقصی کی محبت کو پیدا کریں، اور یہ بتائیں کہ یہودی دنیا کی سب سے بڑی جھوٹی قوم ہے، جو دنیا کو جھوٹ بولتے آئی ہے اور آج بھی جھوٹ بول رہی ہے، اور اپنی پراپرٹی سمجھ کر فلسطین پر جو ہے وقتاً فوقتاً حملہ کرتی ہے، وہاں کے معصوم بچوں اور عورتوں کا قتل عام کرتی ہے۔ حضرات، چوتھی ذمہ داری بیت المقدس کے حوالے سے مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں تو جو چینلز یہودی بتاتا ہے، یہودیوں کی طرف سے جو اخبار آتے ہیں، یہودیوں کی طرف سے جو نیوز آتے ہیں، ان نیوز پر اعتماد کر لیتے ہیں اور حقیقت کو جانتے نہیں ہیں، حقائق کو پہچانتے نہیں ہیں۔ ایسے موجودہ حالات میں بیت المقدس کے حوالے سے مسلمانوں کی چوتھی بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہودیوں کی سازش کو پہچانے، یہودیوں کے مکر کو پہچانے۔ یہودی چاہتا کیا ہے، یہودی کا مقصد کیا ہے، یہودی کا مکر کیا ہے، یہودیوں کی سازشوں سے واقف ہونا یہ مسلمانوں کی چوتھی بڑی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، یہودیوں کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ بیت المقدس، یہ مسجد اقصی بعد میں بنائی گئی ہے، سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی بنایا تھا، اس کو گرا کر بعد میں مسلمانوں نے مسجد اقصی کی تعمیر کی ہے۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، یہودی اس کو مانتے ہیں، اور حقیقت میں یہ جھوٹ ہے۔ اس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے آگے کروں گا۔ محترم حاضرین، اس بات کو آپ سمجھو، یہ یہود یہ سب سے خطرناک اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے۔ یہ ہمیشہ سے یہ چاہتا ہے اس دنیا سے اسلام کا خاتمہ ہو، اس دنیا سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کیجئے آج تک اور قیامت کی صبح تک یہودیوں کا اصل مقصد یہی ہے، اسلام اور مسلمانوں کو مٹانا، کتاب اللہ سنت رسول کو، صحابہ کے منہج پر چلنے والے سلفیوں کا خاتمہ کرنا، یہ سب سے اہم اور بنیادی مقصد یہودیوں کا ہے۔ میرے بھائی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن مجید کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ اللہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کا سب سے کٹر دشمن کسی کو پاؤ گے، وہ یہودی قوم کو پاؤ گے۔ یہودی قوم ہے،
یہ سب سے خطرناک اسلام اور مسلمانوں کی دشمن ہے، یہ گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ یہود اسلام اور مسلمانوں کا سب سے کٹر دشمن ہے، اور ہم اس بات کو 100% یقین کے ساتھ مانتے ہیں کہ اس روئے زمین میں اسلام اور مسلمانوں کا سب سے خطرناک دشمن ہے تو وہ یہودی ہے۔ اسی دشمنی کے خاطر فلسطینیوں پر حملہ کرتا ہے، غزہ کے مسلمانوں پر حملہ کر رہا ہے۔ مقصد کیا؟ تاکہ مسلمان مارے جائیں، معصوم بچے مارے جائیں، معصوم عورتیں ماری جائیں، معصوم مرد مارے جائیں۔ بس اس کو موقع کی تلاش ہوتی ہے، جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش اور کوشش کرتا ہے، جو کہ ان کا طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی چلا آ رہا ہے۔ محترم حضرات، اس حقیقت کو سمجھیں، یہودیوں کے مکر اور سازش کو سمجھیں۔ دیکھیے یہودیوں کا مکر کیا ہے بیت المقدس کے حوالے سے۔ کیوں وہ یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے، بیت المقدس پر ہماری حکومت ہونی چاہیے، اسی لیے ہم لڑ رہے ہیں، اس راستے میں جو بھی آئے گا اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ دنیا والوں کو یہود بتاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کے کیا مقاصد ہیں اس کے پیچھے؟ بیت المقدس کو حاصل کرنے کے پیچھے کیا بیسس اور بنیادیں ہیں؟ آپ اگر کتاب و سنت اور تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو بنیادی طور سے 3-4 چیزیں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ یہودیوں کا بنیادی عقیدہ یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بیت المقدس نہیں تھا، یہ سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے ہمارے لیے ایک ہیکل بنایا تھا، جس کو وہ ہیکل سلیمانی بولتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ ہیکل کا مطلب عبادت گاہ، عبادت کرنے کی جگہ۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے یہودیوں کے لیے ایک عبادت کرنے کی جگہ بنائی تھی۔ کہاں بنائی تھی؟ وہ جو بیت المقدس ابھی ہے مسجد اقصی، اس کے نیچے بنائی تھی۔ یہود مانتے ہیں، اس کو عقیدہ رکھتے ہیں، دنیا والوں کو یہی بتاتے ہیں کہ سلیمان نے ہمارے لیے عبادت گاہ بنائی تھی، لیکن بعد میں مسلمانوں نے اس کو توڑ کر مسجد اقصی بنایا، لہذا ہم ہیکل سلیمانی کو پھر سے دوبارہ واپس لائیں گے، اور وہاں کسی کا حق نہیں ہوگا، کسی مسلمان کا حق نہیں ہوگا بیت المقدس پہ، صرف ہمارا حق ہوگا، کیونکہ سلیمان نے صرف ہمارے لیے بنائی تھی۔ یہودی دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حقیقت میں یہودیوں کا یہ دعویٰ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ میں نے کہا یہودی قوم سب سے بڑی جھوٹی قوم ہے، سب سے بڑی دھوکے باز قوم ہے، مکر والی قوم ہے۔ یہودی خود جانتے ہیں ہیکل سلیمانی کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن کوئی نہ کوئی عقیدہ بنا لیا، اور اس عقیدے کی بنیاد پر بیت المقدس میں قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہاں کے مسلمانوں کو مارنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہیکل سلیمانی کی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن مجید کو پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النمل کے اندر سلیمان علیہ السلام کا لمبا قصہ بیان فرمایا، یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام کا قصے سے تعلق رکھنے والی چھوٹی چھوٹی چیز کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ چونٹیوں کا بھی ذکر کیا۔ جب سلیمان اور ان کا لشکر آنے لگے، ایک چونٹیاں دوسری چونٹیوں سے کہنے لگتی ہیں، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اس کے بعد کہتی ہیں چونٹیاں، لا يحطمنكم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، اے چونٹیوں کی جماعت، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر لاشعوری طور پر تمہیں روند نہ دیں، اسی لیے تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ یہ چونٹیوں نے کہا۔ اللہ نے چھوٹا چھوٹا مسئلہ سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ذکر کیا ہے۔ جب یہودی یہ مانتے ہیں کہ سلیمان نے ان کے لیے الگ سے عبادت کی جگہ بنائی تھی ہیکل سلیمانی، پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹی چیز کا ذکر کیا ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اتنی بڑی چیز کیوں اللہ نے بیان نہیں فرمایا؟ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، سلیمان علیہ السلام کا قصہ اللہ نے ذکر کیا
کہیں بھی ہیکل سلیمانی کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہیکل سلیمانی کی کوئی حقیقت نہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جو یہودی میڈیا کے ذریعے جو ہے عام کرتے ہیں۔ اور دوسری بنیادی چیز میرے بھائیوں، یہودی مانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی بنایا تھا، مسجد اقصی بعد میں بنائی گئی، یہ جھوٹے ہیں۔ تاریخ پڑھی آپ کو معلوم ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام سے پہلے بھی مسجد اقصی موجود تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے پہلے مسجد اقصی موجود تھی۔ یہودی یہ مانتے ہیں کہ سلیمان نے سب سے پہلے مسجد اقصی بنائی، ہیکل سلیمانی بنائی ہے، جبکہ تاریخ صحیح تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نہیں، مسجد اقصی کا وجود اس سے پہلے سے تھا۔ حضرات، تیسری بنیادی بات یہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہودیوں کی جو کتابیں لکھی گئیں ان کی نظر میں بڑی مقدس کتابیں سمجھی جاتی ہیں، کتاب المقدس، اس طرح کی کتابیں، ان کتابوں میں خود بعض یہودیوں نے ہیکل سلیمانی کا انکار کیا ہے۔ بعض خود یہودی نہیں مانتے اس چیز کو، دنیا کے سارے یہودی ہیکل سلیمانی کا عقیدہ نہیں رکھتے، ان میں خود اختلاف پایا جاتا ہے، بعض یہودی خود اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اس کی کوئی حقیقت ہوتی تو یہ سارے یہودی متفق ہوتے، یہ سارے یہودی ایک جھٹ ہو کر اس کو مانتے۔ ان کے درمیان خود اختلاف اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہیکل سلیمانی کا کوئی تصور نہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح آپ یہودیوں کی کتابیں پڑھیں گے، آپ ان کتابوں کے اندر یہ ہیکل سلیمانی کہاں سلیمان نے بنایا تھا اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض یہودی بولتے نابلس میں بنایا تھا، بعض یہودی بولتے اب جس جگہ بیت المقدس مسجد اقصی ہے اس کے نیچے بنایا تھا، بعض لوگ یہ مانتے کہ بیت المقدس جہاں ہے وانی بنایا تھا اس کے کسی دوسری جگہ بنایا تھا۔ میرے بھائیوں، اگر ہیکل سلیمانی کی کوئی حقیقت ہوتی تو پھر سارے لوگ اس کی جگہ پر اتفاق رکھتے، ان کے درمیان خود اختلاف پایا جاتا ہے۔ کوئی یہودی کہتا ہے کہ نابلس میں ہے، کوئی یہودی کہتا ہے کہ مسجد اقصی کے نیچے ہے، کوئی یہودی کہتا ہے کہ کسی اور جگہ سلیمان نے بنایا تھا۔ یہ اختلاف خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہیکل سلیمانی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے، خود یہودیوں کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے مل کر اس ہیکل کو جو بنانے والے تھے، جو عامل تھے، مزدور تھے، ان کی تعداد کتنی تھی۔ بعض کتابوں میں 1,80,000 کا ذکر ملتا ہے، بعض کتابوں میں صرف 30,000 کا ذکر ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، خود یہودی ایک بات پر متفق نہیں ہے، یہ تمام چیزیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں، یہ ہیکل سلیمانی کا جو جھوٹ یہودی دنیا میں پھیلا کر بیت المقدس کو قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سراسر بے بنیاد ہے، غلط ہے اور جھوٹ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ بہت اہم ہے، یاد رکھیے آپ۔ آج اسرائیل بمباری کر رہا ہے، چاہتا ہے کہ بیت المقدس کو حاصل کرے، پورا کنٹرول میں لائے۔ میرے بھائیوں، اس کے پیچھے یہ بنیادی عقیدہ پوشیدہ ہے جو کہ جھوٹا عقیدہ ہے۔ اور دوسری بات میرے بھائیوں، یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ فلسطین کے سرزمین میں قدم رکھے، سب سے پہلے ہم نے فلسطین کو بسایا ہے، ہماری قوم سب سے پہلے فلسطین میں آئی، اس کے بعد فلسطین کو آباد کرنے والے ہم ہیں، بعد میں دوسرے لوگ آئے ہیں، اسی لیے وہ ہماری پراپرٹی ہے، ہم اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہودی دنیا والوں کو بتاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تاریخ کا مطالعہ کیجئے، تاریخ لکھنے والوں نے، محققین علماء کرام نے، محققین مؤرخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ فلسطین کی سرزمین میں قدم رکھنے والے سب سے پہلے کنعانی لوگ تھے،
جو قبیلے عرب سے ان کا تعلق تھا، یہ عربی قبیلہ تھا کنعانی، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ان کے ذریت سے تھے یہ کنعانی جو قبیلہ تھا، عرب کا قبیلہ۔ یہ کنعانی قبیلہ سب سے پہلے فلسطین کی سرزمین میں قدم رکھتا ہے، فلسطین کو آباد کرتا ہے، فلسطین کی سرزمین میں جیتا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنے سال پہلے مورخین نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے تقریباً 6000 سال پہلے یہ کنعانی قبیلہ فلسطین کی سرزمین کو آباد کر چکا تھا۔ اس کے بعد یہودی کب آئے؟ ان کے آنے کے تقریباً 4000 سال کے بعد فلسطین کی سرزمین میں یہودی قدم رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، تاریخی اعتبار سے بھی، شرعی ناحیے سے بھی، یہودیوں کا جو پروپیگنڈا وہ جھوٹ ہے، دنیا والوں کے سامنے وہ جھوٹ بول کر بیت المقدس کو حاصل کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور تیسری وجہ، یہ یہودی چاہتا ہے کہ فلسطین ہمارے انڈر میں آئے، ہمارے ماتحت میں آئے، بیت المقدس کو ہم فتح کر لیں۔ تیسرا مقصد کیا ہے؟ ان کو معلوم ہے کہ سرزمین فلسطین بڑی مبارک زمین ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا کے اعتبار سے بڑے خزانے رکھے ہیں، دنیا کے اعتبار سے بہت بڑے خزانے اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین میں پیدا فرمائے ہیں۔ یہودی چاہتا ہے کہ پیسوں کے اعتبار سے مضبوط ہو، اقتصادی اعتبار سے مضبوط ہو، اس بنیاد پر بھی وہ فلسطین کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اسی بہانے اپنی جو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی ہے اس کی بھڑاس نکالتا رہتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ چوتھی ذمہ داری میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ آپ یہودیوں کی مکاری کو، یہودیوں کے جھوٹ کو سمجھیں۔ پانچویں ذمہ داری میرے بھائیوں، آج جو کچھ فلسطین میں حالات چل رہے ہیں، ایسے حالات میں پانچویں مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ فلسطین کی سرزمین میں ایک گروہ پایا جاتا ہے جس کو حماس کہا جاتا ہے۔ حماس کی حقیقت کو سمجھنا بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تفصیل سے باتیں رکھوں، لیکن مختصر یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حرکت المقاومت الاسلامیہ کے نام سے یہ جو حماس کی تحریک کی بنیاد رکھی گئی فلسطین کی سرزمین میں، لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ اس کا مقصد یہودی جو لڑنے آئیں گے، یہودی جو قبضہ کرنے آئیں گے فلسطین کو، اس کا ڈیفنس کرنا، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت کرنا، یہودیوں کو فلسطین پر قابض ہونے سے بچانا، یہ دنیا والوں کو انہوں نے بتایا۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس تحریک کا بڑا گہرا تعلق اسرائیل سے بھی ہے، شیعہ اور روافض سے بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ میرے بھائیوں، حماس یہ جو فلسطین کی سرزمین میں رہ کر چاہتی ہے کہ فلسطینیوں کی طرف سے ہم ڈیفنس کریں، فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت کریں، یہ سوشل میڈیا میں بتایا جاتا ہے، یہ ان لوگوں کی زبان سے آتی ہے باتیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حماس فلسطینی مسلمانوں کے موت کا، ان کے جو ہے اس دنیا سے خاتمے کا سبب بنتا ہے۔ اور آپ دیکھیے خالد مشعل، احمد یاسین جیسے لوگ جو حماس کے بڑے سربراہ کے لوگ شمار کیے جاتے ہیں، ان کی باتوں کو پڑھیے، ان کی باتوں سے پڑھنے کے بعد آپ کو یقین ہوگا کہ اس جماعت اور اس تحریک کا تعلق اسرائیل سے بھی ہے اور شیعہ اور روافض سے ہے۔ شیعہ اور روافض یہ کون سی قوم ہے؟ یہ قوم ایسی ہے، اسلام کی پوری تاریخ پڑھیے، اسلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ ان لوگوں نے یہودیوں کے ساتھ مل کر اسلام اور مسلمانوں کا خون بہایا، اس طرح کسی تحریک اور کسی جماعت نے خون نہیں بہایا۔ اسی لیے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ان اشد الناس ضررا علی الاسلام والمسلمین الروافض، کہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ کسی گروہ اور جماعت نے نقصان پہنچایا ہے وہ روافض کی جماعت ہے، جو صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت علی کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں، مائیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ لعنت بھیجتے ہیں، صحابہ اکرام کی تکفیر کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں برا عقیدہ رکھتے ہیں، قرآن مجید کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید محفوظ نہیں ہے، صحابہ اکرام نے اپنے طور سے اس میں حذف و اضافہ کر دیا۔
ایسے برا عقیدہ رکھنے والی جماعت یہ شیعہ اور روافض سے اس حماس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ خالد مشعل خمینی کے خبر پہ جاتا ہے اور وہاں جا کر پھول چڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ حماس کی تحریک یہ شیعہ اور روافض کے روح رواں ہے۔ میرے بھائیوں یہ سب حقائق ہیں، یہ سب حقائق ہیں، بسا اوقات ہمارے نوجوان اس کو جانتے نہیں ہیں۔ علی کل حال حماس کی حقیقت کو جاننا بھی ایک مسلمان کی بہت اہم ذمہ داری ہے، تاکہ مسلمان ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کسی جماعت اور تحریک سے دھوکہ نہ کھائیں اور اپنے عقیدے اور ایمان کو برباد نہ کریں۔ حاضرین گرامی، موجودہ حالات میں مسلمانوں کی چھٹی ذمہ داری یہ ہے کہ آج ہمارا فلسطینی مسلمان جب پریشان ہے، وہ بے بس ہے، وہ کٹا جا رہا ہے، وہ بھوندا جا رہا ہے، اس کو آگ کی گولیوں سے جلایا جا رہا ہے، ایسے وقت میں دنیا کے سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، ان کے غم کو اپنا غم سمجھیں، کیونکہ وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ آج وہاں وہ تکلیف میں ہے تو ہم بھی تکلیف محسوس کریں، آج وہ غم میں مبتلا ہے ہم بھی غم محسوس کریں۔ فلسطینی مسلمانوں کا غم ہمارا غم، اس کی تکلیف ہماری تکلیف، اس کا درد ہمارا درد۔ میرے بھائیوں یہ چیز آپ اپنے دل کے اندر محسوس کریں، صرف جو ہے اب بڑا بڑا ڈسکس کر لیا، وہ چل رہا یہ چل رہا، اسرائیل وہ کر رہا یہ کر رہا، نہیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان کے درد کو محسوس کریں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا دنیا کے کسی جگہ اگر مسلمانوں کو خوشی ملتی ہے، ایک مسلمان اگر خوش نہ ہو، اگر کسی مسلمانوں کو کہیں تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف کو دیکھ کر دوسرا مسلمان تکلیف محسوس نہ کرے، وہ مومنوں میں سے نہیں ہے، وہ مومنوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ آج اگر فلسطینی مسلمان بھائی تکلیف اور پریشانی میں ہے، آپ اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں تو یہ آپ کے ایمان کی علامت ہے، یہ اخوت اسلامی کی دلیل ہے۔ میرے بھائی، میرے نبی نے فرمایا مثل المؤمنین بتوادہم وتراحمہم وتعاطفہم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ پورے دنیا کی مسلمانوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے کے سلسلے میں، ایک دوسرے پر رحم و کرم کرنے کے سلسلے میں، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شامل ہونے کے سلسلے میں ایک جسم کی طرح سے ہوتی ہے۔ جسم کے کسی بھی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، پورا جسم رات بھر تکلیف کی وجہ سے جاگتا ہے۔ یہ کیفیت میرے بھائیوں دل کے اندر محسوس کرنا چاہیے۔ اسی طرح ساتویں بڑی اہم ذمہ داری مسلمانوں کی یہ ہے کہ مسلمانوں، فلسطینی مسلمانوں کے حق میں دعائیں کرنا نہ بھولو۔ آپ دعائیں کریں ان کے حق میں، آج آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے، یہاں سے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ان کے درد کو محسوس کر کے آپ دعا تو دے سکتے ہیں۔ آپ اتنا تو کام کیجئے، آپ کے ہاتھیں اللہ کے سامنے اٹھے، اللہ کی بارگاہ میں اٹھے، فلسطینی مسلمانوں کو فراموش نہ کریں، فلسطینی مسلمانوں کے حق میں دعائیں کریں، اور آج جو صہیونی اور یہودی مجرم ہے اس کے حق میں بدعا کرنا نہ بھولیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ مومن اور مسلمان کسی مسلمان کے حق میں غائبانہ طور پر دعا کرتا ہے، ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے، جو اپنے بھائی کے بارے میں وہ مانگتا ہے فرشتہ اس کے لیے بھی مانگتا ہے۔ اگر آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ فلسطینی مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، فرشتہ کہتا ہے کہ پروردگارا جو تیرے سے یہ چیز مانگ رہا ہے اللہ وہی چیز تو اسے بھی عطا فرما۔ تو میرے بھائیوں یہ سب سے اہم چیز ہے، دعائیں کرنا نہ بھولیں فلسطینی مسلمانوں کے حق میں۔ آخری ذمہ داری یہ ہے میرے بھائیوں، آخری ذمہ داری بہت اہم ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں بیت المقدس کو یہودیوں سے آزاد کر دیا جائے، یہودیوں سے آزاد کر کے بیت المقدس کو آزاد کیا جائے، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں، اس کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سچے پکے مسلمان بن جائیں، سچے پکے مسلمان بن جائیں۔ علماء نے کہا فلسطین مسلمانوں کو کب ملے گا؟
اس کے جواب میں کہا جب مسلمان اللہ کی طرف لوٹیں گے، جب مسلمان اللہ کی طرف لوٹیں گے تو فلسطین ہماری طرف لوٹ آئے گا۔ میرے بھائیوں، سچے پکے مسلمان بن جاؤ، شرک و بدعات سے اپنے آپ کی حفاظت کرو، نمازوں کے پابند بن جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے حقوق کو ادا کرو، بندوں کے حقوق کو ادا کرو، اور اس دنیا میں جیتے ہوئے نبی علیہ السلام کے زندگی کو اسوہ اور آئیڈیل مان کر ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ یقین مانو اللہ تعالیٰ اس فلسطین کو مسلمانوں کو سونپ دے گا۔ اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، دین پر قائم رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر أو الشجر فقال يا عبد الله خلفي اليهود تعال فاقتلوه۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ بیت المقدس کو فتح نہ کر لیا جائے۔ پیارے نبی نے کہا کہ بیت المقدس کو فتح کیا جائے گا، ایک یہودی بھی باقی نہیں رہے گا، ایک یہودی بھی وہاں باقی نہیں رہے گا۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے سے پہلے سارے یہودی بھاگ جائیں گے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ مسلمان قیامت کے قریب چن چن کر قتل کرے گا یہودیوں کا، یہاں تک کہ یہودی کسی درخت اور پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا، وہ پتھر اور درخت بولے گا اے اللہ کے بندے، اے مسلمان بندے، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آجا تو اسے قتل کر۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینی طور پر ہونے والا ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ سچے مسلمان یہودیوں کا قتل کریں گے، سچے مسلمان بیت المقدس کو فتح کریں گے، اللہ کے سچے بندے کریں گے۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا جب تک مسلمان دین کو مضبوطی سے نہیں تھام لیں گے وہ حالات نہیں آنے والے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک تم اپنی حالتوں کو نہیں بدلو گے اللہ تعالیٰ تمہاری حالتوں کو نہیں بدلے گا۔ مسلمان بھائیوں یاد رکھو، دین سے جڑ جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، شرک و بدعات کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف پلٹو۔ دنیا کے مسلمان جب اللہ کی طرف پلٹیں گے اللہ تعالیٰ یہودیوں کا خاتمہ کرے گا، بیت المقدس مسلمانوں کے حق میں عطا کرے گا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو بھی باتیں کہی گئی عمل سے متعلق ہیں تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین فلسطین کی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ تو فلسطین کے مسلمان پریشان ہیں، تیرے مدد کے محتاج ہیں، اللہ تو غائبانہ طور پر ان کی مدد فرما، اور جو لوگ فلسطین پر بمباری کر رہے ہیں یہود تیرے دشمن ہیں، تیرے دین کے دشمن ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، ہلاک و برباد کر دے، ان کی سازشوں کو انہی کی طرف لوٹا دے۔ اے اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے دین کی، ان کے عقیدے کی، ان کی دنیا کی، اے اللہ تو حفاظت فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔